حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیجئے۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کے پاس سب سے پہلے آباد ہونے والے بنو جرہم کی بے اعتدالیاں جب حد سے بڑھ گئیں، مکہ آنے والے حاجیوں پر ان کے ظلم اور زیادتیوں میں بہت اضافہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اقتدار چھیننے اور انہیں مکہ سے نکالنے کے اسباب مہیا کر دیے۔ ان کے آخری سردار عمر بن حارث جرہمی نے کعبے کے نفیس اور قیمتی تحائف اور رکن یمانی کا پتھر زمزم کے کنویں میں پھینک دیے اور زمزم کے کنویں کو توڑ پھوڑ کر اس طرح بھرا کہ اس کا نشان ہی مٹا دیا اور خود بیابان کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر مدتیں بیت چکی تھی، زمزم اور اس کا محل وقوع لوگوں کے ذہنوں تک سے محو ہو گیا تھا، لیکن اب ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے وہ فرد اس دنیا میں آنے والا تھا جو خود اور اس کے ماننے والے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بعد آب زمزم کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب، آپ حاجیوں کے اوپر بہت پیسہ خرچ کیا کرتے تھے، ان کے کھانے پینے کے انتظامات کرتے اور ان کی رہائش کا بندوبست کرتے تھے۔ اسی لیے جناب عبد المطلب کی مہمان نوازی اور فراخ دلی کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ سیدنا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، جناب عبد المطلب کو خواب کے ذریعے سے اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا اور اس جگہ کی علامات اور نشانات خواب ہی میں بتائے گئے۔ جناب عبد المطلب نے بیان کیا، میں حتیم میں سو رہا تھا، خواب میں ایک آنے والا میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا، برہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا برہ کیا ہے تو وہ شخص چلا گیا۔ اگلے روز میں پھر اسی جگہ سویا، میں نے پھر خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، مجنونہ کھودو۔ میں نے دریافت کیا مجنونہ کیا ہے، وہ شخص جواب دیے بغیر چلا گیا۔ تیسرے روز پھر اسی جگہ خواب میں دیکھا کہ وہ شخص کہہ رہا ہے، طیبہ کھودو۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے، وہ شخص پھر چلا گیا۔ چوتھے روز پھر اسی جگہ یہ خواب دیکھا تو وہ شخص کہنے لگا، زمزم کھودو۔ میں نے کہا زمزم کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، وہ کنواں ہے جس کا پانی نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ کبھی کم ہوگا، اور وہ حاجیوں کی بہت بڑی تعداد کو سیراب کرے گا۔ پھر اس جگہ کے کچھ نشانات اور علامات بتائی گئیں کہ وہاں چوٹیوں کا بل ہوگا اور وہ گوبر اور خون کے درمیان میں ہے، جہاں سفید پروں والا ایک کوا چونچ مار رہا ہوگا۔ یہ جگہ دو بتوں اصاف اور نائلہ کے درمیان میں تھی، جہاں قریش اپنے جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ اس طرح بار بار دیکھنے اور نشانات اجاگر ہونے سے جناب عبد المطلب کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب سچا ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد جناب عبداللہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیش آیا۔ جناب عبد المطلب نے قریش کو اپنا خواب سنایا اور کہا، میرا ارادہ اس جگہ کو کھودنے کا ہے۔ قریش نے مخالفت کی، مگر جناب عبد المطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور بتائے گئے نشان کے مطابق وہ جگہ کھودنی شروع کر دی۔ جناب عبد المطلب کھودتے جاتے تھے اور حارث بن عبد المطلب مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ جب باپ اور بیٹا کنواں کھود رہے تھے تو اس موقع پر قریش نے ان کا مذاق اڑایا تو حضرت عبد المطلب نے نظر مانی کہ اللہ تعالیٰ نے اگر انہیں 10 بیٹے عطا کیے اور وہ ان کے لیے قوت کا ذریعہ بنے اور دشمن سے مدافعت میں کام آئے تو وہ ایک بیٹے کو کعبے کے پاس ذبح کر دیں گے۔ 3 روز کی کھدائی کے بعد اس کے کچھ آثار نظر آئے تو جناب عبد المطلب نے خوشی سے نعرہ لگایا، یہی اسماعیل کا کنواں ہے۔ جب قریش کو پتہ چلا کہ عبد المطلب اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں تو وہ سب مل کر آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل کا ہے، اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے اس کے حقوق میں ہمیں بھی شرکت کا موقع دو۔ جناب عبد المطلب نے جواب دیا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا، یہ فضیلت میرے ہی لیے خاص کی گئی ہے، تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن قریش اپنے دعوے پر اصرار کرتے رہے۔ آخرکار یہ طے پایا کہ اس جھگڑے کا فیصلہ بنو سعد بزیم کی ایک کاہنہ سے کرایا جائے۔ یہ عورت شام کی سرحد کے پاس رہتی تھی۔
جناب عبد المطلب اور قریش کے چند دیگر افراد کاہنہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ قافلہ شام اور حجاز کے درمیان میں پہنچا تو ان کے پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ جب ہمراہ کی شدید گرمی اور پیاس نے انہیں ستایا تو انہیں اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ جناب عبد المطلب نے یہ صورتحال دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ کہنے لگے، موجودہ اضطراب انگیز حالت میں تو ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم ہی کچھ بتاؤ۔ عبد المطلب کہنے لگے، ہمیں باقی توانائی جمع کر کے اپنی اپنی قبریں کھودنی چاہیے۔ ہم میں سے جو شخص فوت ہو جائے اس کے ساتھی مل کر اسے دفن کر دیں، یہاں تک کہ آخر میں جو شخص بچ جائے وہ دفن ہونے سے رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ سب کے ضائع ہونے سے بہتر یہی ہے کہ کوئی ایک ضائع ہو۔ انہوں نے کہا، تمہاری بات ٹھیک ہے۔ چنانچہ وہ سب اپنی اپنی قبر کھودنے لگے۔ انہیں موت سامنے دکھائی دے رہی تھی۔ اتنے میں جناب عبد المطلب نے ان سے دوبارہ کہا، اس طرح بیٹھ کر موت کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ ہم پانی کی تلاش جاری رکھیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ پانی کی طرف ہماری رہنمائی کر دے۔ وہ اس ارادے سے اپنے سواریوں کی طرف بڑھے۔ جب جناب عبد المطلب نے اپنے اونٹ کو اٹھایا تو اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر سب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے خود بھی پانی پیا، اپنی سواریوں کو بھی پلایا اور اپنے مشکیزوں میں بھی بھر لیا۔ پھر وہ سب کہنے لگے، اے عبد المطلب، ہمارے اور تمہارے درمیان میں فیصلہ ہو گیا ہے۔ اب اس کاہنہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ ہم تم سے زمزم کے بارے میں بھی نہیں جھگڑیں گے۔ اب زمزم پر تمہارا ہی حق ہے۔ ابن حشام کے مطابق زمزم کی کھدائی کے وقت سونے کے 2 ہرن اور کچھ تلواریں اور زرہیں بھی ملی، جنہیں دیکھ کر قریش نے کہا، اے عبد المطلب، ان چیزوں پر ہمارا بھی حق ہے۔ جناب عبد المطلب نے ان چیزوں میں ان کا حق تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر تم حصہ لینے پر مصر ہو تو آؤ فال کے تیر نکلوائیں۔ جس کا تیر نکل آئے وہ حقدار ہوگا اور جس کا نہ نکلے وہ محروم تصور کیا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا، یہ فال گیری کیسے ہوگی؟ جناب عبد المطلب نے کہا، 2 تیر کعبے کے، 2 میرے اور 2 تمہارے لیے ہوں گے۔ جس کے تیر جس چیز پر نکل آئے وہ چیز اسے مل جائے گی اور جس کے نہ نکلے وہ اس سے محروم رہے گا۔ سب نے کہا، یہ ٹھیک ہے اور انصاف کی بات ہے۔ اس پر عبد المطلب نے 2 زرد تیر کعبے کے لیے اور 2 سیاہ تیر اپنے لیے اور 2 سفید تیر قریش کے لیے تیار کیے۔ پھر سب سے بڑے بت حبل کے پاس جا کر وہ تیر پانسادار کے حوالے کیے اور خود جناب عبد المطلب کھڑے ہو کر دعا کرنے لگے۔ پانسادار نے فال نکالی تو کعبے کے 2 زرد تیر ہرنوں کے نام نکلے اور جناب عبد المطلب کے 2 سیاہ تیر تلواروں اور زرہوں کے لیے نکلے، مگر قریش کے تیر ناکام رہے۔ جناب عبد المطلب نے ان تلواروں سے بیت اللہ کا دروازہ بنا دیا اور سونے کے 2 ہرن جو کعبے کے حصے میں آئے تھے انہیں پگھلا کر کعبے کا دروازہ سونے سے مرصع کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کعبے کا دروازہ سونے سے مزین کیا گیا اور اس طرح جناب عبد المطلب نے زمزم کو بلا تخصیص سب لوگوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی کعبے کے صحن میں کھڑے ہو کر زمزم کے پاک کنویں کا پانی پینا نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔